بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نسب: نوح بن لامک بن متوشلخ بن خنوخ بن ادریس بن یرد بن مہلائل بن قینن بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام ہے۔ اہل کتاب کی تاریخ کے مطابق نوح علیہ السلام کی پیدائش اور آدم علیہ السلام کی وفات کے درمیان 146 برس کا فاصلہ ہے۔ ایک اور قول کے مطابق نوح علیہ السلام کی پیدائش آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 برس بعد ہوئی۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن ہیں اور وہ سب اسلام پر تھے۔ اگر قرن سے مراد 100 سال ہوں تو یوں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ تو لازمی بنتا ہے۔ اور اگر قرن سے مراد لوگوں کے زمانے کا ایک گروہ مراد لیا جائے تو اللہ تعالیٰ سورہ اسراء میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے نوح کے بعد بہت سی امتوں کو ہلاک کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ سورہ مومنون میں فرماتے ہیں، پھر ان کے بعد ہم نے اور جماعتیں پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں فرماتے ہیں، اور بہت سی جماعتوں کو بھی ہلاک کر ڈالا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتے ہیں، اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر دیں، وہ لوگ ان سے ٹھاٹھ اور نمود میں اچھے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتے ہیں، اور ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ بہت سی تاریخ میں آتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے ایک دور اور زمانے کے لوگ لمبی لمبی عمریں پاتے اور لمبا عرصہ زندہ رہتے تھے۔ اس لحاظ سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان ہزاروں سال کا فاصلہ ہوگا۔ مختصر بات یہ ہے، جب بتوں اور شیاطین کی عبادت شروع ہوئی اور لوگ گمراہی اور کفر میں مبتلا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا اور اپنے بندوں پر رحمت فرمائی، اور زمین والوں کی طرف یہ پہلے رسول تھے، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے کہ قیامت کے دن لوگ اکٹھے ہو کر ان کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ سب سے پہلے رسول ہیں۔ ابن جریر کے قول کے مطابق آپ علیہ السلام کی قوم کو بنو راسب کہا جاتا تھا۔ بعثت کے وقت حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک کے بارے میں بہت سے اقوال موجود ہیں۔ ایک قول کے مطابق آپ علیہ السلام کی عمر 50 سال، اور ایک قول کے مطابق آپ کی عمر 480 سال، اور ایک قول کے مطابق 350 سال تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی قوم کے حالات اور کفر کرنے والوں پر طوفان کی صورت میں عذاب نازل کرنے کا ذکر کیا ہے، اور پھر نوح علیہ السلام اور کشتی والوں کو اللہ نے نجات کیسے دی، یہ تمام حالات و واقعات قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا، اے میری برادری کے لوگو، خدا کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے۔ تو جو ان کی قوم کے سردار تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں صریح گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے قوم، مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں تو پروردگار عالم کا بھیجا ہوا ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور مجھ کو خدا کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم پرہیزگار بنو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ مگر ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، تو ہم نے نوح کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا انہیں غرق کر دیا۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ اندھے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتے ہیں، اور ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر تم میں رہنا اور خدا کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگوار ہو تو میں تو خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں، تم اپنے ساتھیوں سے مل کر ایک کام جو میرے بارے میں تم کرنا چاہو مقرر کر لو، اور وہ تمہاری تمام جماعت کو معلوم ہو جائے اور کسی سے پوشیدہ نہ رہے، پھر وہ کام میرے حق میں کر گزرو،
اور مجھے مہلت نہ دو، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو خدا کے ذمہ ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں رہوں، لیکن ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سب کو طوفان سے بچا لیا اور انہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو غرق کر دیا۔ تو دیکھ لو جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا کیسا انجام ہوا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں، اور ہم نے نوح کو اور ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنا اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہاری نسبت دردناک عذاب کا خوف ہے۔ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہم تم کو اپنے ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے پیرو وہی لوگ ہیں جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں، اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی قسم کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، دیکھ لو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل واضح رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت بخشی ہو جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے، تو کیا ہم اس کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں اور تم ہو کہ اس سے ناخوش ہو رہے ہو؟ اے میری قوم، میں تم سے اس نصیحت کے بدلے میں مال و زر کا خواہش مند نہیں ہوں، میرا حوصلہ تو خدا کے ذمہ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کو نکالنے والا بھی نہیں ہوں، وہ تو اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ اور اے میری قوم، اگر میں ان کو نکال دوں تو خدا کے عذاب سے بچانے کے لیے میری مدد کون کر سکتا ہے؟ بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ میں تو نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب سے جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو یہ کہتا ہوں کہ خدا ان کو بھلائی یعنی اعمال کی جزائے نیک نہیں دے گا، جو ان کے دلوں میں ہے اسے خدا خوب جانتا ہے۔ اگر میں ایسا کہوں تو میں بے انصافوں میں سے ہوں۔ انہوں نے سرداروں نے کہا کہ اے نوح، تو نے جھگڑا کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا، لیکن اگر تم سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر نازل کرو۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اس کو تو خدا ہی تم پر نازل کرے گا، اگر تم اس کو کسی طرح ہرا نہیں سکتے۔ اگر میں یہ چاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں اور وہ یہ چاہے کہ تمہیں گمراہ کرے تو میری خیر خواہی تم کو کچھ نفع نہیں دے سکتی۔ وہی تمہارا پروردگار ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے قرآن اپنے دل سے بنا لیا ہے؟ کہہ دو، اگر میں نے دل سے بنا لیا ہے تو میرے گناہ کا وبال مجھ پر، اور جو گناہ تم کرتے ہو اس سے میں بری الذمہ ہوں۔ اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ تیری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ہیں ان کے اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے تم غم نہ کھاؤ، اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی، اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے ٹھٹھا مذاق کرتے، تو وہ کہتے کہ جس طرح تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو اسی طرح ایک وقت ہم بھی تم سے مذاق کریں گے، اور تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا، اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا جوڑا 2 جانور، ایک نر اور ایک مادہ لے لو، اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں اور جو ایمان لایا ہو اس کو کشتی میں سوار کر لو۔ اور ان کے ساتھ بہت کم ہی لوگ ایمان لائے تھے، کہا اسی کا نام لے کر اس میں سوار ہو جاؤ کہ اس کے ہاتھ میں ہے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی۔ لہریں کیا تھی، گویا پہاڑ تھے۔ اس وقت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہ وہ کشتی سے الگ تھا پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے کہا کہ میں بھی ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا اور وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر جس پر خدا رحم کرے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر حائل ہوئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا، اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تو تھم جا، اور پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑی پر جا ٹھہری، اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت ہو،
اور نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے، تو اس کو بھی نجات دے، تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر حاکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے، اس کے کام ہی ناشائستہ ہیں، تو جس چیز کی حقیقت ہی تم کو معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرو، اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں تجھ سے ایسی چیز کا سوال کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں، اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ حکم ہوا کہ اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ اتر جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کی بہت سی جماعتوں پر، اور بہت سی وہ امتیں ہوں گی جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے، ہماری طرف سے ان کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں، اور اس سے پہلے نہ تو تم ہی ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم ہی ان سے واقف تھی، بس صبر کرو کہ انجام پرہیزگاروں ہی کا بھلا ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نوح کا قصہ بھی یاد کرو جب اس نے اس سے پیشتر ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو اور ان کے گھر والوں کو ایک بڑی مصیبت سے نجات دی، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے ان کے مقابلہ میں ان کی مدد کی، وہ بے شک برے لوگ تھے، ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔